بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جو ہندوستان میں ایک بل سامنے آیا ہے اس کو پیش کیا گیا ہے پارلیمنٹ میں، اور جوائنٹ کمیٹی نے رائے مانگی ہے ہندوستان کے باشندوں سے، خصوصاً مسلمانوں سے۔ اس کے سلسلے میں چند باتیں لے کر میں آپ حضرات کے سامنے آیا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو ہمیں وقف کو سمجھنا ہے کہ وقف ہے کیا۔ دیکھیے، وقف کا بہت آسان سا مطلب یہ ہے کہ صدقہ کرنا، یعنی اللہ کے لیے ثواب کی نیت سے بہت سے مسلمان یا پہلے غیر مسلم بھی ثواب کی نیت سے صدقہ کیا کرتے تھے۔ اس کو اپنی زمین کو یا کسی بھی چیز کو وقف کر دیا کرتے تھے کہ اس کے ذریعے سے مدد کی جائے یا کسی اور رفاہی کام میں اس کو خرچ کر دیا جائے۔ اب یہ کچھ بھی ہو سکتا تھا، خالی زمین بھی ہو سکتی تھی یا کوئی بلڈنگ بھی ہو سکتی تھی، اسکول بھی تھے، ہاسپٹلز بھی تھے، ٹرانسپورٹ وغیرہ بھی تھے، بہت ساری چیزیں وقف کی ہوئی تھی خاص کر مسلمانوں نے۔ اور لیکن اس میں خاص طور پر 3 چیزیں آتی ہیں، ایک تو عیدگاہ، ایک قبرستان اور مسجدیں۔ بے شمار عیدگاہ اور قبرستان وقف کیے ہوئے ہیں اور ان میں مردے دفن ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں میں جن کی میت ہو جاتی ہے، انتقال ہو جاتا ہے، وہ اس میں دفن ہوتے ہیں جا کر۔ لیکن اب موجودہ حکومت اس میں ترمیم کرنا چاہتی ہے، اس کو بدلنا چاہتی ہے، اور سیدھا سیدھا آپ یہ کہیے کہ مسلمانوں کی جتنی اربوں خربوں کی جائیداد وقف کی ہے، جو مسلمانوں نے وقف کر رکھی ہے، اس کو مسلمانوں سے چھیننا چاہتی ہے اور اس کو دبانا چاہتی ہے۔ دیکھیے، بہت ایک بڑا بل، 40 پیج کا بل پیش کیا گیا ہے، لیکن موٹی موٹی بات جو عوام کو سمجھانے کے لیے ہے، چند چیزیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ نمبر 1 کہ پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ کوئی بھی مسلم یا غیر مسلم اپنی کسی بھی چیز کو وقف کر سکتا تھا تو وقف بورڈ کے انڈر میں آیا کرتی تھی۔ لیکن اب اس میں چینجنگ یہ پیش کی گئی ہے کہ اب صرف مسلمان ہی کسی چیز کو پیش کر سکتا ہے، وقف کر سکتا ہے، نون مسلم نہیں کر سکتا، وہ بھی وہ مسلمان جو پچھلے 5 سال سے مسلمان ہی ہو۔ دوسری چیز کیا ہے کہ پہلے یہ ہوا کرتی تھی کہ وقف کے جو ممبر ہوا کرتے تھے صرف مسلم ہوا کرتے تھے، اب بھی جو وقف بورڈ ہے اس کے سب ممبر مسلمان ہیں، لیکن اب ہر ڈسٹرکٹ سے تقریباً 2 نون مسلم کو اس کا ممبر بنایا جائے گا۔ عجیب بات ہے نا بیتوکی، کہ غیر مسلم نون مسلم کچھ دے تو نہیں سکتے، وقف تو نہیں کر سکتے، لیکن ممبر بن سکتے ہیں۔ کیوں ممبر بنا رہے ہو بھائی آپ جب دے نہیں سکتے وہ؟ تیسری چیز یہ ہے کہ جو ہر ضلع کا ادھیکاری ہوا کرتا تھا، ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ جس کو کہتے ہیں، اس کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، لیکن اب اس کا عمل دخل کر دیا گیا۔ اب وہ جس زمین کو چاہے گا اس کو گورنمنٹ کی کر دے گا، جس کے کاغذات کچھ کمزور ہوں گے یا نہیں بھی ہوں گے وہ کسی کے نام پر اس کو کر دے گا، جس کی 20-30 سال پہلے کسی کے باپ دادا نے زمین وقف کر رکھی تھی اس کو وہ دے دے گا۔ اس سے نقصان کیا ہوگا؟ کتنی زمینوں میں ہمارے بھائی باپ دادا دفن ہوئے ہیں، قبرستان کے اندر دفن ہیں، اگر وہ کسی کے نام پر کر دی گئی تو ساری کی ساری زمین قبرستان کی ہڑپ کر لی جائے گی، ختم ہو جائے گی اس طریقے پہ زمین۔ اسی طریقے سے آگے چلیے، اور بھی بہت ساری خرابیاں ہیں جس میں صرف اور صرف مسلمانوں کا نقصان ہے، اور اس میں شریعت کے اندر دخل اندازی ہے، کیونکہ یہ ایک شرعی طریقہ ہے۔ صحابہ کے زمانے سے لوگ اپنی زمینوں کو اور چیزوں کو وقف کرتے ہوئے آئے ہیں، اس لیے خاص طور پر ہر مسلمان کو چاہیے کہ جو مسلم پرسنل لاء کی جانب سے ایک بارکوڈ بھیجا گیا ہے، ارسال کیا گیا ہے، اس پر سب آپ اپنے ای میل کے ذریعے پیغام پہنچائیں اور رائے دہی کا مطالبہ کریں، سارے کے سارے لوگ۔ یہ ایک چیز تھی۔ دوسری چیز اہم یہ ہے کہ آج بھی بہت سے مسلمان ذاتی اختلاف کی وجہ سے، مسلکی تعصب کی وجہ سے رائے نہیں دے رہے ہیں کہ بھئی یہ تو فلاں کا مسئلہ ہے، یہ تو فلاں کا مسئلہ ہے۔ مثال کے طور پر یہ تو دیوبندیوں کا مسئلہ ہے، یہ تو بریلویوں کا مسئلہ ہے، یہ تو شیعوں کا مسئلہ ہے۔ نہیں، یہ پوری مسلم کمیونٹی کا مسئلہ ہے، یہ پوری مسلم قوم کا مسئلہ ہے۔ اور جہاں بات قوم پر آتی ہے، جہاں بات مذہب پر آتی ہے، اس وقت ذاتی دشمنی نکالنا اور اس وقت مسلکی جھگڑوں کو سامنے لانا انتہائی درجے کی بیوقوفی ہے، اور نقصان اٹھانے کے لیے گویا کہ اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو تیار کرنا ہے۔ میں اس سلسلے میں مختصر سا واقعہ سناؤں گا آپ کو۔ 16 مارچ 2016 کو دارالعلوم دیوبند وقف کے اندر حجت الاسلام اکیڈمی میں مولانا سجاد صاحب کا ایک محاضرہ ہوا تھا، انہوں نے ایک لیکچر دیا تھا، اس میں ایک واقعہ بیان کیا تھا بہت شاندار۔ 1970 کے اندر، 1970 کی دہائی میں 1971 یا 1972 وغیرہ میں
हुकूमत की जानिब से ये बिल पेश किया गया था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को ख़त्म कर दिया जाए, यानी मुसलमानों के जो पर्सनल हुकूक हैं, पर्सनल कानून हैं, जो मुसलमान खुद अपनी ज़िली अदालतों में जाकर अपनी पर्सनल क्या कहते हैं अदालतों में जाकर सुलझाते हैं, उनको ख़त्म किया जाए, सबको बराबर होना चाहिए। उस मौके पर सबसे पहले जो मीटिंग बुलाई थी हिंदुस्तान में, हज़रत कारी तय्यब साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने दारुल देवबंद में बुलाई थी, और उन्होंने ये किया कि हिंदुस्तान में जितने भी बड़े बड़े लोग थे हर मसलक के, उनके पास सबके पास पैगाम पहुंचवाया। लिहाजा एक बड़े मसलक के, बरेलवी मसलक के जो थे, वो जबलपुर के अंदर मौलाना बुरहानुल हक साहब थे, उनके पास पैगाम पहुंचा, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। तो हज़रत कारी तय्यब साहब रहमतुल्लाहि अलैह खुद चल कर गए थे उनके पास, और वहाँ गए, जाने के बाद उनसे कुछ नहीं कहा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। इतने बड़े आदमी थे, हालांकि दारुल देवबंद के 50 साल मोहतमिम रहे हैं। वहाँ जाकर अपनी टोपी उतार कर, मौलाना सज्जाद साहब ने वाक़या सुनाया था, अपनी टोपी उतार कर मौलाना बुरहानुल हक के कदमों में रख कर ये अल्फाज कहे थे कि मैं हिंदुस्तान में तहफ़्फ़ुज़ शरीयत की भीख मांगने आया हूँ आपसे। ये वाक़या हमें बताता है कि जब मसला कौम पर पड़ जाए ना, तो मसलक से ऊपर उठकर मेहनत करनी चाहिए, चाहे देवबंदी हो, चाहे बरेलवी हो, चाहे शिया हो, चाहे अहले हदीस हो, किसी भी कम्युनिटी का और मसलक का आदमी हो, उसको चाहिए कि फ़ौरन मैदान में आए। और अभी एक दिन बचा है, तकरीबन 13 तारीख को बिल पेश होना है अदालत के अंदर, वहाँ राय का फैसला होगा, या जो होगा बहरहाल राय पेश की जाएंगी, फ़ाइनल दिन है। हर मुसलमान ये कोशिश करे, 20, 25, 30 करोड़ मुसलमान है, कम से कम 25 से 20 करोड़ मेल वहाँ जॉइंट कमेटी के पास हमारी जाने चाहिए, उसी वक्त हल हो सकता है। वरना याद रखो, हमारा मुस्तकबिल किसके हाथों में है? हमारा मुस्तकबिल असल में अल्लाह के हाथों में है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए।